السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی رپورٹرز. میں ہوں عادل عباسی. آج کی 2-3 امپورٹنٹ سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ہم نے. پہلی ہے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مبینہ بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کی جو سماعت ہوئی، اس پہ جو فیصلہ آیا اس پر ہم نے بات کرنی ہے. دوسری سٹوری ہمارے پاس کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو شوشہ مسلم لیگ نون کی طرف سے چھوڑا گیا تھا، جس اعتماد کے ساتھ واپسی کی باتیں کی جا رہی تھیں، اب اس سے ہلکا ہلکا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. تیسری سٹوری ہے منی بجٹ سے متعلق. کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے منی بجٹ کے معاملے پر، اس پر ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب. آپ دونوں شکریہ. سب سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوا کیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، ان کی عدالت میں یہ توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ رانا شمیم کا اصل بیان حلفی لے کر عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت کا اصل بیان حلفی رانا شمیم کے وکیل کے حوالے کر کے کھولنے کا حکم. رانا شمیم کیوں سربہ مہر لفافہ نہیں کھولنا چاہتے، یہ سوال کیا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے. انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق لفافے کو صرف رانا شمیم ہی کھولیں گے. یہ جواب تھا اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کا. عدالت نے کہا تھا کہ بیان حلفی رانا شمیم خود پیش کریں. چیف جسٹس سابق چیف جج رانا شمیم نے اصل بیان حلفی کا سربہ مہر لفافہ کھول دیا. رانا شمیم کا یہ بیان حلفی آپ کا ہی ہے اور آپ نے سیل کیا تھا. یہ چیف جسٹس کا استفسار تھا. جی یہ میرا ہی بیان حلفی اور لفافہ ہے، رانا شمیم کا چیف جسٹس سے مکالمہ. اس بیان حلفی کو اب کہاں رکھیں چیف جسٹس ہائی کورٹ؟ یہ اب آپ کی ہی تحویل میں، آپ اپنی ہی تحویل میں رکھیں. اٹارنی جنرل کا عدالت میں جواب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دیا. اٹارنی جنرل نے کوریئر کمپنی کے لفافوں کی کاپی مانگ لی. ہم تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفافہ سیل شدہ تھا یا کوریئر کمپنی نے سیل کیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید انہوں نے یہ کہا. یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیان حلفی کیلیبری فونٹ میں تو نہیں، سوال کیا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے. بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا وکیل جو ہیں، ان سے لطیف آفریدی صاحب سے استفسار. اور یہ ظاہر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ رانا شمیم صاحب کے وکیل جو ہیں لطیف آفریدی صاحب، ان سے کیا گیا. لیکن اب انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ یہ آگے جواب کیا آتا ہے. مجھے کیا معلوم کہ اس بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے، لطیف آفریدی صاحب نے کہا. میرے موکل کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بیان حلفی اتنا حساس ہو جائے گا. لطیف آفریدی، اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس. کل کلبھوشن یادو بیان حلفی دے دے گا کہ عدالت سمجھوتا کیے ہوئے ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عدالت کا انصار عباسی سے استفسار. آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے رانا شمیم کی ذاتی دستاویز شائع کی. عدالت کا انصار عباسی سے مکالمہ. رانا شمیم کو بیان حلفی پڑھ کر سنایا. انہوں نے تصدیق کے مندرجات کہا درست ہیں. انصار عباسی کا عدالت میں موقف. رانا شمیم نے بتایا کہ دستاویز ذاتی ہے اور ناقابل اشاعت ہے. جن لوگوں کے بیان حلفی میں نام ہے وہ جوابی بیان حلفی جمع کروائیں. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل امجد علی شاہ نے کہا. پاکستان بار کونسل پہلی نظر میں ہی کہہ رہی ہے کہ حلف نامہ درست ہے. سوال کیا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اور حیرت کا بھی اظہار کیا. ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ یہ عدالت کمپرومائزڈ ہے جسے ہر کوئی سچ سمجھ رہا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ. حلف نامے میں جو ججز تھے وہ اس وقت چھٹی پر تھے. بینچ کے دونوں ججز پر شک کرنے کی کوشش کی گئی. چیف جسٹس، جو بیان حلفی لکھا ہے وہ درست ہے، تو آپ اس عدالت کے ہر جج پر شک کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے یہ کہا. اس بیان حلفی کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کچھ نہیں اور ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں. چیف جسٹس اطہر من اللہ. کیا رانا شمیم نے رازداری کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی کی؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا. جب اس کیس سے فارغ ہو جائیں گے تو بیان حلفی کو لیک کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے. وکیل رانا شمیم عبداللطیف آفریدی. بیان حلفی نوٹری سے بھی لیک ہو سکتا ہے. وکیل رانا شمیم عبداللطیف آفریدی. رانا شمیم بتائیں گے کہ بیان حلفی کس طرح لیک ہوا. اٹارنی جنرل. میرے موکل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ توہین عدالت ہو جائے گی. وکیل رانا شمیم. اس بیان حلفی نے اس عدالت کے ہر جج کو مشکوک بنا دیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ. اٹارنی جنرل نے تمام فریقین پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کر دی. رانا شمیم کیس میں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. اٹارنی جنرل نے کہا 3 دن سے ایک چیز آ رہی ہے، بیان حلفی کسی کے آفس میں ریکارڈ کرایا گیا ہے. اٹارنی جنرل خالد جاوید. حیرت انگیز طور پر اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. انصار عباسی، میر شکیل الرحمان اور عامر غوری پر بھی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی توہین عدالت کیس کے تمام فریقین کو طلب کر لیا۔ رانا شمیم توہین عدالت کیس ہائی کورٹ نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری مقرر کر دی۔ صابر صاحب، یہ آپ اپنے کریئر میں بہت کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے اور کس طرف جا رہی ہے ساری یہ بات؟ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے مس کیلکولیٹ ہو گیا ان سے، جنہوں نے یہ بیان حلفی تیار کیا اور اس کے بعد اس کو شائع کیا، لیک کیا، پھر شائع کروایا گیا۔ وہ جو ایک پوری چین تھی، ٹریل تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے آنریبل ججز جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور کیونکہ یہ ہیئرنگ سے 1-2 دن پہلے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، اور آنریبل ججز کے سامنے جب کیس جائے گا تو یہ ایک ہوا کھڑا ہو چکا ہوگا اور ایک میڈیا پہ صرف یہی موضوع ہوگا، لہذا دونوں آنریبل ججز میں خاص طور پر ایک جسٹس عامر فاروق صاحب وہ یہ کہیں گے کہ جناب میں یہ کیس نہیں سنتا، اور ان کا پرپس جو ہے وہ سالو ہو جانا تھا، پہلا مرحلہ ان کا مکمل ہو جانا تھا۔ دوسرا، انہوں نے اس بیان حلفی کو استعمال کرنا تھا برطانیہ کی عدالت میں، کیونکہ برطانیہ میں بھی یہ معاملہ زیر نواز شریف صاحب کی ٹریبیونل میں اپیل چل رہی ہے، اوور سٹے ہیں، ان کو برطانیہ چھوڑنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ برطانیہ کی وزارت داخلہ جو ہے برطانیہ کی، وہ ان کو عملاً برطانیہ چھوڑنے کا حکم دے چکی ہے، جس کے خلاف انہوں نے ٹریبیونل میں ایک اپیل کی ہوئی ہے، رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ استعمال کرنا تھا، اور اس ٹریبیونل میں یہ پیش کر کے یہ موقف اختیار کرنا تھا کہ جناب یہ ہمیں جو سزا دی گئی ہے، جس کیس میں مجھے مفرور اور مجرم اور مطلوب قرار دیا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے، تو وہ تو پاکستان کی عدالتیں آلریڈی مینج تھیں، اور یہ سابق چیف جج ہیں ایک رانا شمیم صاحب، یہ ان کا بیان حلفی ہے، لندن میں آ کے انہوں نے کروایا ہے، اور اس بنیاد پہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مشکوک ہیں۔ یہ ان کا ایک اسکرپٹڈ سا پروگرام ٹھیک ہے، اور یہ ایک پورا سیکول ہے، وہ جو پچھلی آڈیو سے لے کے بیان حلفی تک اور ججز کے بیانات سے لے کے۔ چوہی صاحب، یہ جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، چیف جسٹس نے جو وکیل لطیف آفریدی ہیں رانا شمیم صاحب کے، ان سے استفسار کیا ہے کہ بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے۔ یہ تو کورٹ نے بڑا پرٹیننٹ سا کوسچن پوچھا ہے، کیونکہ ان کا جواب تو یہ تھا مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ نہیں، یہ تو جنہوں نے یہ گھڑا ہے سارا موقف، اپنے موقف انہوں نے نواز شریف، مریم اور صفدر اور یہ جو اس میں ان کے ملزمان ہیں، یہ انہوں نے سارا ڈرامہ رچایا یہاں بھی اور وہاں بھی، جیسے کہ صابر شاکر بھی کہہ رہے ہیں۔ اور نمبر 2، بھائی یہ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حقائق پر اپنا کیس لڑنے کی کوئی صلاحیت نہیں، انہوں نے دور دور تک ان کے پاس جو ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں ان کو ریفیوٹ کرنے کا ان کو کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 100 دن مقدمے چلے، اسے جے آئی ٹی، اس کے بعد سپریم کورٹ۔ اچھا، بعض اوقات یہ بالکل ہی ایسے لوگ ہیں بحث کریں گے کہ جی وہ پاناما پر نکالنا تھا، اقامہ پر، او بھائی اقامہ پر اس لیے اس وقت ڈسکوالیفائی ہوئے کہ 5 جج اس پر متفق ہو گئے۔ کس بات پر متفق ہو گئے؟ کہ ملزم پارٹی جو ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ اقامہ نواز شریف کا ہے۔ جب ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ آ گیا تو اس کے بعد جو ابھی ڈسپیوٹ میں ہیں ان پر کیوں جائیں گے؟ اس پر انہوں نے سزا کا اناؤنس کر دی تھا، ڈسکوالیفیکیشن، دیر یو آر، کیونکہ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اقامہ نواز شریف کا نہیں ہے۔ تو ابھی وہ جی دیکھیں جی اقامہ کس کے لیے تھا؟ یہ پیسہ منی لانڈرنگ اور ملک سے لوٹے ہوئے پیسے کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ چکر چلا رہے تھے۔ اور ابھی تو یہ نہیں پتا، ابھی ان کے خلاف ایک اور چیز بہت بڑے پیمانے پر آنے لگی ہے کہ 85 سے آج تک نواز شریف اور ان سارے خاندانوں کے آپ ٹیکس ریٹرنز منگوائیں، آیا وہ ان کے جو اثاثہ جات یہاں اور وہاں بنائے ہوئے ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی صورت میں؟
ٹھیک ابھی ہے، اس کا بھی دیکھیں کیا پنڈورا باکس کھلنے لگا. اگلا پنڈورا باکس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلے گا کہ ان کے ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ منگوائے جائیں 85 سے لے کے. صابر صاحب، یہ جو عدالت نے کہا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ یہ عدالت کمپرومائزڈ ہے جسے ہر کوئی سچ سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، عدالت کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا نیریٹو بلڈ ضرور کر دیا گیا ہے کہ جس سے عام بندے کو تھرو میڈیا، تھرو ڈفرنٹ ڈیبیٹس، ڈسکشنز یہ لگے کہ یہ ایکچوئل میں واقعہ اسی طریقے سے ہوا ہے اور ججز جو ہیں انہوں نے ایسا کچھ کیا ہوگا، اور یہ عدالت ایک کمپرومائزڈ ہے، مطلب جس کو اس کو کوئی انسٹرکشنز بھی دے دے گا تو یہ اپنی انسٹرکشنز کو ایکسیپٹ کر لے گی. یہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا عادل، یہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہم ماشاءاللہ تینوں ہی کولیگ ہیں اور پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ پرسیپشن جو ہے یہ بلڈ کر سکے ہیں، یہ نیریٹو کو بنا سکے ہیں کہ واقعتاً یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے، یا اس کے اپوننٹ جو ہے، اپوزٹ رائے جو ہے وہ تقویت پکڑ رہی ہے؟ یہ آپ سوال کریں مجھ سے؟ جی میں دیکھیں، انہوں نے کسی حد تک اسرٹ تو کیا ہے، کسی حد تک ایک بیانیہ بنانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن یہ بیانیہ بنتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈہنا بھی شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد اگین جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر آرگیومنٹ، کاؤنٹر سٹوریز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب ایک عجیب کنفیوژن سی تھی جو آج میرا خیال ہے جو آج یہ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بہت آبویس ہو گیا کہ عدالت نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ یہ عدالت کو ملائن کرنے کی ایک ایفرٹ تھی. دیکھیں اب مستقبل میں ہوگا کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں تو نگیٹ ہو چکی ہیں آلریڈی. اب رانا شمیم صاحب کا جتنا بھی لاسٹ 3 ہیئرنگز پہ ان کے اسٹیٹمنٹ تھے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. جو انہوں نے موقف اختیار کیا، ان کا ایک موقف تھا کہ وہ جو بیان حلفی ہے وہ سیلڈ ہے اور وہ دیا گیا ہے، اس لاکر میں رکھ دیا گیا ہے، اور لاکر کس کا ہے؟ نواسے کا ہے. نواسا کی طرح وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اور رانا صاحب کے جو بیٹے ہیں یعنی کہ بچے ماموں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل انڈر گراؤنڈ نہیں ہے. دوسری پہ پھر بات کی گئی کہ نہیں جناب یہ بیان حلفی تو لانا پڑے گا. صابر صاحب کی آڈیو اچھا چوئی صاحب، یہ جو ابھی صابر صاحب کا میرے خیال سے شاید کوئی آڈیو کا ایشو ہو گیا، یہ بیانیہ آپ کے خیال میں ویسے واقعی کس حد جو ہے وہ بن سکا جو یہ بنانا چاہتے، لیکن کورٹ نے اس کو اس طرح لیا ہے؟ نہیں عادل عباسی صاحب بات سنیں. جی یہ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں، جج جن کے خلاف پریجوڈسڈ ہیں، پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی تھی، وہ ادھر سے بھاگ کے جا رہا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں مل رہا تھا، وہ دن کے اجالے میں ادھر سے جا رہا تھا، وہ ہمارے ساتھ اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو، تو پھر بھی جو آپ ان حقائق کا کیا جواب دیں گے کہ یہاں سے پیسے لوٹ کے دیوو والوں سے؟ وہ تو بے نظیر بھٹو نے خود مجھے ایز پرائم منسٹر کہا ان دی پریزنس آف حامد چٹھا اور ادرس کہ جی ہمیں دیوو کا ایک چیک کی کاپی مل چکی ہے جس میں پیمنٹ ریسیو کی گئی ہے. یہ آپ ذرا میں کلیئر کر دوں، آپ یہ وہ موٹر وے والے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی، تاکہ ناظرین کو سارا سمجھ آئے نا، ڈیوو سے وہ نہ کیا سمجھیں باتیں کہ کر رہے ہیں. ہاں اوکے، آپ موٹر وے والے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ کلو جو ہے میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ان کا اس میں کوئی کیس نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حمایت ہے، ہم ملک کے لیے بڑا کام کرنا تھا، ملک کے درد میں مرے جا رہے ہیں، اس لیے جناب ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم سیولین سپریمیسی چاہتے ہیں. دوسری طرف پاؤں پکڑے ہوئے ہیں جا کے، اور وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے شادی پر اور فلاں بزرگ کو ہم ملنے گئے، اور اس کے یعنی جن چیزوں یعنی بھائی آپ اپنا جواب دے دیں آج بھی کہ کہاں سے پیسے آئے. آپ بتائیں نا کہ آپ نے جو آمدنی اور جو آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے اس سے آپ کے اثاثے تو جو ہے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، تو یہ کہاں کی آمدنی تھی؟ ٹھیک. صابر صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی صابر صاحب، میں ایک آپ کی آڈیو کلیئر ہو گئی، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. انٹرسٹنگلی اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے بھی عدالت میں کہا، انہوں نے کہا کہ 3 دن سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ بیان حلفی کس آفس میں ریکارڈ کرایا گیا، حیرت انگیز طور پر ابھی تک اس پر کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے. بریک لیتے ہیں اور کچھ مزید بات کریں.
वेलकम बैक। अब चूंकि ये एक स्टोरी ब्रेक हुई थी और इस स्टोरी के ही ऊपर जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की कि इस स्टोरी से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये एक बयान हल्फी नहीं है बल्कि हकीकतन ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया था। अदालत ने भी कहा कि यही परसेप्शन था, इसी तरह का नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया था कि जैसे किसी को यकीन हो जाए कि शायद ऐसा हो रहा है और अदालतें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राना शमीम साहब से आज कोर्ट के बाहर जो सवाल किया गया, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। अंसार अब्बासी की स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? मुझे मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे। पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे? नहीं, लेकिन आपसे एक दिन पहले बात हुई। बार बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास सीट था, सीट आया। आपने तस्दीक राना शमीम साहब अंसार अब्बासी साहब को आप कोई कानूनी नोटिस देंगे? वक्त आने पे देखेंगे ना। अच्छा साबिर साहब, ये एक तो जो साबिक चीफ जज हैं राना शमीम साहब, उन पर फर्ज जुर्म आयद करने का अदालत ने फैसला कर लिया। उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि बयान हल्फी तौहीन अदालत केस के तमाम फरीकैन को तलब किया जाए। ऊपर से ये आपने अभी गुफ्तगू भी सुनी है, उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई बात ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जितना इस स्टोरी पर एक ज़ाहिर हेयरिंग से लेके मीडिया डिस्कशन तक बात हुई है वो यही हुई है कि ये चीज़ अगर इतनी खुफिया थी तो ये बाहर कैसे आई? देखें, वही बात हो रही थी लास्ट सेगमेंट में भी, क्योंकि राना शमीम साहब के जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब पहले उन्होंने लॉकर में कहा, लॉकर से नवासे के पास चला गया, नवासा अंडरग्राउंड चला गया। अब जब कोर्ट ने कहा कि वो तो हर सूरत में आपने सबमिट करना ही करना है, तो अब वहाँ से ये लिफाफा आया है कोरियर के जरिए। जो सवाल आज अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात पूछी, बल्कि पूछी नहीं, डिमांड की है। और अब क्योंकि कोरियर को आपको मालूम है कि कोरियर को जब भी आप पैकेट देते हैं तो वो खोल के चेक करता है कि ये कोई इसमें कोई चेक नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजनी हो फिर तो ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होता है। तो ये सील्ड नहीं था और ये नवासे तक कैसे पहुंचा, और फिर अगला है कि ये कोरियर के जरिए, कोरियर के हवाले किसने किया। और अगर ये सर बमोहर उधर रखा हुआ था सील्ड पैकेट, तो ये ज़ाहिर सील्ड नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, और ये कोरियर को देने से पहले ये ओपन बयान हल्फी था और उसके बाद ये यहाँ पहुंचा। अब राना शमीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात में वजन है कि उन्होंने किसी को ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया। वो इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट उनका था ही नहीं। वो तो उन्होंने साइन करके वो जो इरफान हाशमी साहब की स्टोरी है वो साइन करके, ये प्रॉपर्टी किसी और का पेपर था। ये बयान हल्फी, ये जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, ये किसी और की मलकियत में चला गया था और किसी और की मलकियत से ही फिर ये लीक हुआ। और जो खास तौर पे एक सवाल पूछा गया, इसके बेनिफिशियल कौन है, जिसका जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है जो बेनिफिशियल है ये उसके पास था, उसी ने ही मैनेज करके। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो बयान हल्फी है इस पे सादा कागज पे साइन ले लिया गया, अगला ट्रांसक्रिप्ट जो है या उसकी जो कुछ भी वर्डिंग्स थी वो कहीं और लिखी गई हैं और फिर आए? नहीं, ये बात नहीं है। वो वर्डिक्ट तो इनके कंटेंट, इनके इल्म में था। आदिल अब्बासी साहब, मैं आता हूं चौधरी साहब के पास, जरा एक पॉइंट ये क्लियर कर लूं। को भेज दिया जी, क्या कह रहे हैं? आपके पास एक गाय थी, आपने साबिर शाकिर साहब को बेच दिया है। हाँ। अब वो उसकी मिल्किंग करें या उसको चारा दें या चाहे कुर्बान कर दें। हाँ, वो तो अब उसका हेडेक है, आपका क्या है? हाँ। आपने जो मतलब उनको साइन करके कागज देना था उनके कहने पर कि हमें ये जरूरत है तो इस तरह, और तुम्हें सदर बना देंगे। अंदाजा लो, इसे सदर ना होया नहीं, लेकिन यूनियन दा कोई साहब गल वध गई है ना। उनके अपने वकील क्या कह रहे हैं, लतीफ अफरीदी साहब, जरा वो सुनवाता हूं। राना साहब ने इस एफिडेविट को, इसके कंटेंट्स को मान लिया। इनको इस्टेब्लिश करना है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। तो क्या जो बातें हल्फिया बयान में की गई हैं, क्या राना शमीम वही बातें अब अदालत के सामने कहने के लिए तैयार हैं? जब वो प्रोसिक्यूट होगा तो इसमें मुमकिन है और भी बहुत सी बातें आ जाएं। मुमकिन है चौधरी साहब और भी बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। हाँ, हुण वो थ्रेटनिंग शुरू कर दी थी ना, ब्लैक मेलिंग पहले की है, काम नहीं आई तो अब थ्रेट शुरू कर दी।
अच्छा चलें, साबिर साहब जरा आप भी इस पर क्विकली कमेंट कर लें। देखें, बात यह है कि मैं तो बता चुका हूँ कि ये इतने जो सोचा था इन्होंने बुनियादी तौर पे, जो सोच के ये सब कुछ किया गया वो हुआ नहीं, और ये सारे गए पकड़े, और पकड़ने के बाद अब अंसार अब्बासी साहब से दूर हो रहे हैं राना शमीम साहब। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं मैंने इनसे पूछा था, राना शमीम साहब कहते हैं स्टोरी छपने के बाद पूछा था। अब ये लिफाफा उधर सील्ड था, सील्ड लिफाफा था, सरबोमर था, लॉकर में था, तो नवासे के पास था, वो खुल के कैसे पहुंचा, अंसार अब्बासी तक कैसे पहुंचा, ये वो सवालात हैं जो जब ये हियरिंग शुरू होगी, फर्द जुर्म अगर आयद होती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फर्द जुर्म आयद होती है, तो उस सूरत में जब ये केस आगे बढ़ेगा तो ये सब कटहरे में आएंगे और इन सबको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं जरा लतीफ आफरीदी साहब का एक और शॉट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको नाज़रीन को फिर उस पर भी डिस्कशन करते हैं। जी चलाइएगा। इन इल्जामात के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं रखते, ना ही कभी मांगेंगे। जब हम गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे तो उसका क्या क्या उसके रिपरकशंस होंगे, ये देखा जाए। और माफ़ी से मुराद ये होगी कि आप अपने इल्जामात से भी दस्तबरदार हो जाएंगे जो हल्फिया बयान में लगाए गए हैं। वो जब अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इल्ज़ामात हमने लगाए थे वो ठीक थे, लेकिन हमें शायद हम होश में नहीं थे या कुछ। यानी यहां तक कह दिया कि जब मजीद बात होगी चौई साहब और साबिर साहब वो कह रहे हैं हम कह देंगे हम होश में नहीं थे। अब ये आप मतलब वो जाहिर है ये वाली बात तो ज्यादा की नहीं जा सकती क्योंकि वो एप्पल जूस आ जाएगा, फिर एप्पल जूस, फिर उसके बाद तो डिस्कशन मजीद क्या होगा। उसमें असल में हुआ ये है कि आदिल जी जी, असल में अब तक की जो सरमायाकारी है ना वो डूब गई है और अब तक की जो सरमायाकारी की गई थी वो डूब चुकी है। ओके। और अब ओरिजिनल इन्होंने कह भी दिया कि ये ओरिजिनल है। ये जो लंदन में यूज इस्तेमाल करना था, लंदन अदालत में, लंदन होम डिपार्टमेंट में, यही बयान हल्फी, वहाँ पे भी वहाँ से अब इधर आ गए, इस पे तस्दीक कर दी इन्होंने कि ये ओरिजिनल है। अब ये उधर जो पेश करना था वो भी नहीं कर सकते, और इनकी सारी की सारी की जो आदाद शुमार हेर फेर वो सारा आगे पीछे हो गया। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ही किरदार नज़र आ रहा है इसमें, राना शमीम साहब इस्तेमाल हो गए। अब वो कैसे इस्तेमाल हुए, क्या तय पाया था, ये राना शमीम साहब जाने और वो जाने। उनको नहीं अंदाज़ा था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको बतौर, मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक अदालती तारीख में ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि चीफ जज तौहीन अदालत के जुर्म में कटहरे में आएगा। लेकिन एक चीज तो है ना, आप देखें इसमें मसला ये है कि अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस भेजे हैं और अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है वो अपनी स्टोरी पे कहते हैं भाई मैं कायम हूं, ये कहते हैं कोई राब्ता नहीं हुआ। जाहिर है उन्होंने कोई डबल चेक तो किया होगा अपने तौर पर अंसार अब्बासी साहब ने किसी सतह पर। तो मेरा ख्याल है पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो काफी खुल जाएगा कि क्या क्या पेंडोरा बॉक्स अब्बासी बरादरी की साइड ले रहे हैं। नहीं मैं साइड नहीं ले रहा सर, एज ए जर्नलिस्ट मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे ज्यादा उनका हमायती हूं। नहीं मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं जर्नलिज्म में किसी बरादरी इज्म पे बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं चौई साहब तो सीधे बात तो सुन ले सर, मैं ये कह रहा हूं कि अब जब एक सहाफी पे अदालत ये कहेगी कि जी आप साबित करें कि आपने ये स्टोरी कैसे पब्लिश की, जो फरीकैन है और जो मेन कैरेक्टर है राना शमीम साहब वो कह रहे हैं मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मेरा कोई इस तरह का वो, मैं तो अपने भाई के जनाजे में और इन चीजों में मसरूफ था। तो अब जाहिर है जो ये देखे ना, आप एक सर पहले आप चौई साहब अपना इल्जाम तो वापस लेना। कौन था ये जो आपने मुझ पे लगा दिया है अभी? नहीं, मैंने कहा वो बरादरी, आपसे ज्यादा उनका मदाह हूं। नहीं वो बेशक आप होंगे, साफी तो सबकी बिरादरी होती है, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझ रहा हूं बात कि जब वो जो कह रहे हैं ना अभी आगे और इल्जामात ऐसे मतलब मामला ऐसे होंगे, सुन ले तो मैं बात ही खत्म कर देता हूं। बहुत नहीं आप अब बात यह है कि अंसार अब्बासी कहते मैंने राब्ता किया है, हाँ। वो कहते मेरे से नहीं हुआ। हाँ। वो भाई टेलीफोन जो है आपने टेलीफोन पर ही राब्ता किया है ना, हाँ। कोई पैदल आदमी हरकारा तो नहीं भेजा। हाँ। तो वहां आ जाएगा कि इस नंबर पर फोन किया गया, कॉल सक्सेसफुल हुई, बात हुई, इतने सेकंड इतने। देखिए ना राना शमीम साहब खुद भी कह रहे हैं कि मेरी टुकड़ों में बात हुई है। जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं ना ये सब कुछ टुकड़ों में आ रहा है, बिट्स एंड पीसेस में आ रहा है, कभी ऑडियो है, कभी बयान अल्फी है, कभी कोई बयान है, कभी कोई
آنے کی خبر ہے, کبھی جانے کی خبر ہے, تو یہ سب ٹکڑوں میں ہو رہا ہے نا, یہ بٹس اینڈ پیسز میں سے کنیکٹ کرنا ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ گیم چلا گیا ہے, مسئلہ جہاں پھنس گیا ہے وہاں جس کی گردن میں پھندا جا رہا ہوگا وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے گا کہ جی میری یہ پوزیشن ہے. عدالت کے سامنے تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. سابق وزرائے اعظم جو ہیں ان کو جو ہے وہ گھر جانا پڑ گیا, کیسے کھڑا ہوگا؟ سچ پر کھڑا ہونا ہے جی, وہ آپ نے سچ پر کھڑا ہونا ہے. نہیں سچ پہ تو ظاہر ہے سچ پہ تو کھڑا ہونا ہوگا, لیکن حالت کیا ہے؟ لطیف آفریدی صاحب کیا رہے ہیں غیر مشروط معافی پر, ذرا سنوائیے گا جی دوبارہ. وہ تو آگے اگر ہم معافی مانگ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزامات ہم نے لگائے تھے وہ ٹھیک تھے, لیکن ہمیں شاید ہم ہوش میں نہیں تھے یا کچھ. صابر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے الزامات لگائے تھے ہم مینڈ میں کہہ دیں گے ہم ہوش میں نہیں تھے. دیکھیں بات یہ ہے, چوہے صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں جو ایک ہے نا اصل انویسٹر, یہ سارا کام جو ہے انویسٹر کا, اور اس میں نہ انصار عباسی صاحب کو قصور ہے نہ کسی اور کا. ایک انویسٹر نے انویسٹ کیا, ایک انویسٹر نے دوسرے انویسٹر کو پیپر بھیجا, دوسرے انویسٹر نے آگے فارورڈ کر دیا, وہ ہم جیسے غریب آدمی مارے جاتے ہیں. اور یہی تو میں چوہے صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ اب تو ان کو اگلی عمر صفائیاں دیتے ہوئے گزرے گی کہ یہ ایسے تھا اور ایسے نہیں تھا. دیکھیں ایک جرنلسٹ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس حد تک وہ نہ جائے, اس حد تک وہ کسی کارٹل کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ ایسا وہ پھر پکڑا جاتا ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ رسی دراز ہوتی ہے, وہ پھر پکڑے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا پاناما سے لے کے آج تک, اصل بات کا جواب نہیں دیتے اور حقیقت کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جا چکے ہیں. بالکل 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 ٹھیک ہے جی, چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ دوسرا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی پر بہت زیادہ جو بات ہو رہی تھی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیوں پیچھے ہٹا جا رہا ہے یا کب تک ہونا ہے یہ سارا کچھ. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب تھوڑا سا ریٹریٹ کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے جو گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرز نے دی اور بتایا کہ میاں صاحب جلد واپس آئیں گے. شاہد صاحب نے کیا کہا, ذرا سنواتے ہیں. تشریح ہے, صادق صاحب بھی کریں گے. پارٹی پالیسی نہیں ہے, ان کی رائے ہے, لیکن اگر وہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کی ضرورت ہے تو وہ آ جائیں گے. یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. اور واپس آ کر جیل بھی جائیں گے؟ جی جیل جائیں گے. جی صابر صاحب, اب جی بڑی ظاہر ہے بڑے سینئر لیول پر اب یہ بات دوبارہ خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا جنوری تک پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا, لیکن انہوں نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جب وقت ہوگا آ جائیں گے. یہ بھی ذرا سنوا دیتا ہوں تاکہ دونوں کا جواب اب ایک ساتھ دیں. جنوری میں دھماکہ جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی کا ہوگا یا تحریک عدم اعتماد کا ہوگا؟ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ زیادہ لائکلی ہے. میاں صاحب کی واپسی میں صحت کے ایشوز زیادہ ہیں. اب حکومت نے کیا کہا ہے ذرا وہ سنیے. نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں, نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں. نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے, انہوں نے نہیں واپس آنا. یہ پھر 2-3 دن میں کیا ہوا ہے وہاں سے اب تھوڑا ریٹریٹ, اور یہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی باتیں حکومت فواد صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو خود لانا چاہتے ہیں, یہ معاہدہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو لانا چاہتے ہیں. صابر صاحب دیکھیں ان بٹوین یہ بات تو, اور یہ نواز لیگ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا لندن میں سٹیج جو ہے وہ کافی ٹرکی سا ہو چکا ہے, اور وہ ٹریبیونل کی انحصار کرتے ہیں کہ ٹریبیونل کا فیصلہ کیا آئے گا. اب ٹریبیونل میں ان کو ٹھوس شواہد پیش کرنے تھے, اور نمبر 1 ہیلتھ کے متعلق ابھی تک کوئی ہیلتھ سے متعلق کوئی چیز پیش نہیں کر سکے, اور اگر وہ میرٹ پہ بھی ادھر اگین میں کہوں گا نہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ میرٹ پہ کیس لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں, نہ ہی لندن میں یہ اپنے آپ کو میرٹ پہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. وہاں پہ بھی ان کو بیان حلفی اور آڈیو ویڈیو ٹیپس کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور یہاں بھی اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی, پاکستان کا آنا, یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے.
اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا اپنی مرضی سے تو وہ جاتے کیوں؟ اور اگر وہ پلیٹلیٹس کا ایشو تھا تو وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. ہارٹ سرجری تھی وہ ابھی تک ہو نہیں سکی, کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے جو بنیاد بنائی گئی تھی. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان سب کا جواب دینا ہے ان کو, اور جواب ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ بار بار پینترے بدلتے ہیں اور یہاں پہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا سوشل اچھا ٹیم یہ جو بہت آپ نے ماحول والی بات کی ہے نا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اپنے لوگوں کو آکسیجن بھی دینی ہوتی ہے آپ نے. اگر آپ بالکل ہی نہ پتا ہو کہ لیڈرشپ نے کیا کرنا ہے آگے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ خود پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کنفیوز تھی کہ میاں صاحب نے کیا کرنا ہے, کب آنا ہے, نہیں آنا ہے, کس کو شہباز صاحب ہوں گے, کون ہوں گے, سارا یہ بحث ہوتی رہی. ادھر پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی ایم ایل این نے یہ تاثر دیا کہ جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور ہمارے کوئی معاملات جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی. پھر زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں انہوں نے ڈیرے ڈالے اور تھوڑا وقت اپنا گزارا. وہ ایک ابھی اس پر بات کر لیتے ہیں. چوہے صاحب آپ کے خیال میں تھوڑا ریٹریٹ اب کیوں کر رہے ہیں؟ 2-3 دن 4 دن بڑا شور رہا, اب پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے, جب ڈاکٹرز نے اجازت دی ہے, جب انہوں نے آنا چاہا تب وہ انتظار کر رہے ہیں وہاں ٹریبیونل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر ویسے تو اس کی بہت کم چانس ہے کہ وہاں عدالت جو ہے ان کو ملک بدر کر دے, کیونکہ وہ بھی اپنا مورے رکھتے ہیں اور یعنی اس لیول پر نہیں پھیل جائے معاملہ. باہر کچھ کہا نہیں جا سکتا. پہلے بھی ان کی ایک بھائی کی بیوی کو وہاں سے ان سیریمونیسلی نکالا ہے انہوں نے اوور سٹے کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے وہاں بھی چینجز آ گئی ہوں. یہ سارا کچھ کھیل جو ہے وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں, اور ابھی ان کو کافی کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں کون جیتتا ہے. اور کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ بھئی پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے ماضی کا حصہ ہے یا تاریخ بن گئے ہوئے ہیں, تو یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے. اس وقت بھی پاپولر لیڈر کے طور پر عمران خان کی اپنی جگہ ہے, اور اس کو انہیں البتہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کا بہت کم وقت رہ گیا. اوکے, اب اسی پہ ایک بڑا چیلنج منی بجٹ ہے. ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر بھی بحث ہو رہی ہے, کیبنٹ کے اندر بھی جو ہے یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی آرڈیننس کے ذریعے بھی لایا جا سکتا تھا, کیوں نہیں لائے. اب یہ جو اس وقت سچویشن ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم فائنینس بل میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں, یہ منی بجٹ نہیں ہے, گورنمنٹ نے کہہ دیا, لیکن ایک بہت بڑا چیلنج تو ہے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آج اتحادیوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ آپ سرکولیشن سمری ہمیں دے دیتے ہیں, تفصیل ہم اس طرح سے ڈسکشن نہیں ہو پاتی. پھر پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ہم اس پر بریف کریں گے. یہ اطلاعات, یہ اندر کی کہانی تھوڑی باہر آتی رہی ہے. تو یہ جو ایک چیلنج ہے ان کے سامنے اس وقت منی بجٹ کی صورت میں, اس کو بھی ٹیکل کرنا ہوگا. صابر صاحب, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ منی بجٹ پہ امید لگائے بیٹھے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے اپوزیشن کا کہ منی بجٹ منظور نہیں ہو سکے, اور اگر منی بجٹ منظور نہیں ہوتا, کوئی اتحادی جماعت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جے کے ٹی کے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو فائنانس بل اگر منظور نہیں ہوتا تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے وہ تحریر ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ برقرار رہتی ہے. اور ادروائز بھی اگر یہ بل ریجیکٹ ہو گیا اور اس حد تک نہ بھی گئے تو پھر بھی پریشر بڑھ جائے گا. تھوڑا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چوہے صاحب, اتحادیوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے نا, مطلب میری اطلاعات یہ ہیں کہ آج چیمہ صاحب بھی بولے ہیں, انہوں نے اس پہ بھی بات کی کہ بھئی ہمیں بھی کچھ تفصیلات پتہ ہوں تاکہ ہم اس طرح سائن نہ ہو. دوسری طرف ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کہا گیا, اتحادی کچھ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں کانفیڈنس میں لیا کریں یہ چیزیں کرنے سے پہلے. نہیں تو عادل عباسی صاحب اور صابر شاکر صاحب پچھلے 3.5 سال جو گزرے ہیں, اس میں کس دن اتحادیوں نے پہلے دن ہی کہا کہ ہم آپ سے زیادہ پرجوش ہے اور آج پہلے ہمارے سائن کرائیں, پہلے ہاتھ ہم کھڑے کریں گے تو پھر دوسرا کوئی. بھائی جب اس طرح کی لوز قسم کی گورنمنٹ ہوگی تو ہر دفعہ یہ مینڈکوں کی پنسیری کا وہ رخ بنا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. چودھری غلام حسین صاحب, صابر شاکر صاحب موجود تھے, آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।